السلام علیکم خوف کے دیوانوں کو۔ آج کی رات آپ کو وہ قصہ سنانے جا رہی ہوں جس نے ایک حکیم کی پوری زندگی بدل ڈالی۔ خبردار، یہ کہانی بچوں کے لیے ہرگز نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں وہ محض کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوچو، رات کے اندھیرے میں ایک پرانا کلینک، پرانی کتابوں کی خوشبو اور اچانک دروازے پر دستک۔ دستک کے پیچھے کون تھا؟ انسان یا کوئی اور؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو بیٹھ جاؤ، لائٹ آن کر لو، ہیڈ فونز لگا لو اور تیار ہو جاؤ اس داستان کے لیے۔ یہ واقعہ 1999 کا ہے۔ ایک سرد رات کا ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقے میں ایک پرانا کلینک تھا۔ یہ کلینک کافی زیادہ پرانا تھا، جیسے کہ لوگ جو ہے ان حکیم صاحب کو بہت زیادہ مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، کیونکہ یہ حکیم صاحب اس علاقے کے بہت ہی پرانے حکیم تھے۔ ان حکیم کا نام حکیم عبدالرزاق تھا۔ لوگ ان حکیم صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حکیم صاحب بڑے نیک، علم والے انسان تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، تبھی دور دور سے حکیم صاحب کے کلینک کے باہر لمبی لمبی لائنوں کی قطار لگی رہتی تھی۔ مگر ساتھ یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جنہیں عام ڈاکٹر نہیں دیکھتے، یعنی کہ وہ لوگ جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، سایوں کے چکر میں ہوتے ہیں اور کسی پر کوئی آسیب ہوتا ہے تو ان پر بھی دم درود یعنی کہ جھاڑ پھونک ان کی بھی یہ حکیم صاحب کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ حکیم صاحب کلینک میں اکیلے بیٹھے تھے۔ گھڑی نے رات کے 12 بجے۔ باہر خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ اندر ایک پرانا لانٹین جل رہا تھا۔ کیونکہ وہ سردیوں کی رات تھی تو لائٹیں بھی بہت زیادہ جا رہی تھیں، تو اندھیرے میں انہوں نے لالٹین جلا رکھی تھی۔ اندر ایک پرانا لالٹین جب جل رہا تھا تو پرانی کتابوں میں کچھ پرانے نسخے حکیم صاحب نکال کر دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ٹھک ٹھک۔ کلینک کے دروازے پر ہلکی دستک ہوتی ہے۔ حکیم صاحب چونکتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے ٹائم پر تو اکثر لوگ اتنا کوئی بھی نہیں آتا، بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی کیس کو حکیم صاحب دیکھتے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون آ سکتا ہے، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس میں، لمبے بھیگے ہوئے بال، آنکھوں میں سرخی، جیسے کہہ لیجیے کہ کسی کو رجھانے آئی ہو یا کئی دنوں سے سوئی نہ ہو، اور آ کر کہتی ہے آہستہ سے کہ حکیم صاحب کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ حکیم صاحب کو دیکھتے ہی کچھ الگ سے لگتا، کیونکہ وہ جھاڑ پھونک کے تمام واقعات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ کہتی ہے کہ حکیم صاحب مجھے دوا چاہیے، میرے جسم میں آگ جلتی ہے، کوئی میرا گلا دباتا ہے، مجھے بچا لے۔ حکیم صاحب نے اس عورت کو اندر بٹھایا۔ اس میں قدموں کے نیچے پانی کے نشانات تھے، جیسے وہ بارش میں بھیگی ہو۔ حالانکہ باہر بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے قدموں کے نیچے پورے پانی کے نشان تھے، کیچڑ جیسے نشان۔ حکیم صاحب پہلے دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او بی بی کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ تمہارے پیر اتنے گیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ حکیم صاحب نے حالانکہ بال دیکھ لیے تھے کہ بالوں سے بھی ٹپ ٹپ پانی ٹپک رہا تھا، جیسے کہ بارش میں بھیگنے کا ہو، لیکن انہیں وہ مناسب نہیں لگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہن کہاں سے آ رہی ہو؟ سارے تمہارا جسم جو ہے نا وہ گیلا ہو رہا ہے اور پیر بھی تمہارے گیلے ہی ہو رہے ہیں۔ کہتی ہیں حکیم صاحب مجھے اندر تو بلائیں، پھر میں آپ کو ساری باتیں بتاتی ہوں۔ حکیم نے اجازت بھی نہیں دی اسے اندر آنے کی۔ حکیم عبدالرزاق نے انہیں اس سے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ وہ اس حکیم صاحب کو دھکیل کر خود اندر آ گئی۔ حکیم صاحب کو فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کچھ عام نہیں لگتا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ دل ہی دل میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تھی کہ جیسے ہی پہلا دم پڑا، عورت نے اچانک خوفناک چیخ ماری۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی ہو گئی، ہونٹوں پہ کالی جھاگ آ گئی، اس کی آواز بدلنے لگی۔ بھاری مردانہ لہجے میں بولی کہ حکیم تو مجھے نہیں روک سکتا، میں تو صدیوں سے ہی یہاں ہوں۔ کلینک کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، الماری کے اندر کی کتابیں خود بخود یہ کہہ لیجیے کہ گرنے لگیں اور لالٹین کی روشنی جھپکنے لگی۔
اور جیسے کہ کہہ لیجیے کہ کوئی ایسی طاقت اندر موجود ہو جس نے تمام چیزوں کو گرانا چاہا ہو، یا یوں کہنا بالکل برا نہیں ہوگا جیسے کہ کسی ایسی طاقت کے زرد ایک چیز آ گئی ہو کہ کئی لوگ مل کر ایک چیز کو دھکا دے رہے ہوں یا بجھا رہے ہوں، اس طرح کا محسوس ہونے لگا۔ حکیم صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے مگر وہ رکے نہیں، وہ زور زور سے آیت پڑھنے لگے۔ عورت کی حالت اور بگڑتی گئی، کبھی وہ سانپ کی طرح بل کھاتی، کبھی کتے کی طرح بھونکتی، کبھی ہنستی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک جھٹکے سے حکیم صاحب کا گلا پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح سرد تھیں۔ حکیم صاحب کی سانسیں رکنے لگیں مگر وہ پھر بھی پڑھتے رہے۔ اسی لمحے کلینک میں ایک زوردار سا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی شیشہ پھٹا ہو اور لالٹینیں بجھ گئی ہوں اور اندھیرا چھا گیا ہو۔ جب روشنی واپس آئی تو وہ عورت وہاں سے غائب تھی، لیکن دیوار پر ایک جلتی ہوئی سیاہ ہاتھ کی چھاپ موجود تھی، جیسے کوئی آگ سے دیوار کو چھو گیا ہو۔ یہ نشان اب بھی اس پرانی دکان میں موجود ہے۔ جس نے دیکھا وہ کانپ گیا کہ یہ کوئی عام انسان یا کسی جانور کا تو بالکل نہیں لگتا۔ حکیم صاحب نے اس واقعے کے بعد اپنا کلینک کبھی رات کو کھولا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کلینک کی ٹائمنگ اور دواخانے کی ٹائمنگ اور جھاڑ پھونک کی ٹائمنگ 2 بجے سے دن کے رات 7 بجے تک رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی وہاں رات گئے گزرتا ہے تو اندر سے دستک کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی پھر دوا لینے آیا ہو۔ یہ تھی حکیم صاحب اور ایک بھوت کی کہانی۔ کیا واقعی وہ عورت کوئی مریض تھی یا صدیوں پرانا بھوت جو حکیم کو آزمانے آیا تھا؟ سچ یہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ یہ پوری کہانی ایک ایسی سچی کہانی ہے جس نے حکیم صاحب کی پوری روٹین بدل دی، اور جو دن کو بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ دن میں بیٹھنے لگے، اور رات کا کلینک ہی انہوں نے بند کر دیا۔ اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیے